امریکی صدر ٹرمپ کا مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کرنے کا اندیا، کہا پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر کام کروں گا۔ ایکس پر پیغام جنگ بندی پر پاکستان اور بھارت کی قیادت کی تعریف کی، کہا ایسی جنگ سے بچے ہیں جس میں لاکھوں لوگ مارے جاتے۔ پاکستان اور بھارت کی قیادت نے سمجھداری دکھائی، ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان اور بھارت کے ساتھ تجارت بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ ہم حالیہ جنگ بندی مفاہمت میں امریکہ کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے امریکی اقدام پاک بھارت کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کی طرف ایک قدم ہے۔ صدر ٹرمپ کی جموں کشمیر تنازع کے حل کی کوششوں پر آمادگی کے اظہار کی تعریف کرتے ہیں۔ جموں کشمیر تنازع کی تصفیہ سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر یوم تشکر، ملک بھر میں ریلیاں، مظاہرے، شہر شہر جشن، پاک فوج سے اظہار یکجہتی، نعرے بازی۔ سیالکوٹ میں شہریوں نے محاذ سے واپس آنے والے ٹینکوں کا شاندار استقبال کیا، پھول برسائے، پاک فوج کے حق میں نعرے بازی۔ راولپنڈی، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور، لاہور، ملتان، چنیوٹ، ساہیوال اور دیگر شہروں میں ریلیاں۔ اوکاڑا میں وفاقی وزیر میاں معین خان وٹو کی قیادت میں ریلی، شرکاء کا بھارت کے خلاف پاک فوج کے حق میں نعرے بازی۔ مظفر آباد میں بھی ریلی کا انعقاد۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جوائنٹ نیوز کانفرنس میں بھارتی طیاروں کی تباہی کے ناقابل تردید ثبوت دیے گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق 6 اور 7 مئی کو پاک فضائیہ اور بھارتی طیاروں میں طویل معرکہ ہوا۔ ثبوتوں میں بھارتی طیاروں کے نمبر اور تباہ ہونے کی لوکیشنز بھی دکھائی گئیں۔ بھارت کی طرف سے کوئی طیارہ نہ گرنے کا دعویٰ بھارتی میڈیا نے بھی مسترد کر دیا۔ ہم نے دشمن کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ایک باوقار قوم کو زیب دیتا ہے۔ گھمنڈی دشمن نے سرحدوں کی خلاف ورزی کی ناکام کوشش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی دانشمندانہ اور دلیرانہ قیادت میں یہ معرکہ سر ہوا۔ بھارت کے رافیل پاکستانی شاہینوں کے سامنے فیل۔ چین کا پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا وزیر خارجہ استقدار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان اور بھارت سے دیرپا جنگ بندی کے لیے مشاورت اور سفارتی حل پر زور۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا چین پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کی حمایت جاری رکھے گا۔ چینی وزیر خارجہ کی بھارتی قومی سلامتی مشیر سے بھی گفتگو۔ پاکستانی میزائل حملوں کے بعد بھارت مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے مجبور ہوا۔ پوری دنیا کئی دن سے سیز فائر کرانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کامیاب نہ ہوئی۔ CNN کی امریکی صحافی نک روبرٹسن نے سیز فائر کی تفصیلات بتا دی، کہا بھارت نے پاکستان کی ایئر بیسز پر حملہ کیا جس کے بعد پاکستان نے بھارت پر نہ رکنے والی میزائلوں کی بارش کر دی۔ بھارت نے پھر امریکہ سے رابطہ کیا اور سیز فائر کے لیے مدد مانگی۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر سیاسی قیادت بھی خوش۔ یوم تشکر منانے کے وزیر اعظم پاکستان کے اعلان کا خیر مقدم۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا آج کا دن سجدہ شکر بجا لانے کا دن ہے۔ بھارت کے خلاف فتح سے پاکستان کو علاقائی اور عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی ملی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بولیں افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا جواب صرف گولی سے نہیں حکمت سے دیا۔ دنیا نے جان لیا پاکستان اپنے دفاع میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حمزہ شہباز نے کہا پاکستان کی مسلح افواج نے پوری دنیا میں دھاک بٹھا دی۔ کامیابی میں وزیر اعظم پاکستان کی مؤثر خارجہ پالیسی کا ہاتھ ہے۔ ملک بھر کے تمام ایئرپورٹ سے فلائٹ آپریشن جاری۔ ذرائع کے مطابق آج کراچی سے قومی ایئر لائن کی پرواز مدینہ کے لیے روانہ ہوئی۔ کراچی سے نجی ایئر لائنز کی متعدد پروازیں منسوخ۔ دمہ، مدینہ، جدہ سے بھی فلائٹس کراچی پہنچ گئیں۔ خلیجی ممالک کی ایئر لائنز کی آمد و رفت بھی گزشتہ رات سے شروع ہو چکی۔
ماں کی اولاد کے حق میں دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا ماؤں کے عالمی دن پر پیغام، کہا تعلیم یافتہ ماں مہذب معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا بھارت سے ہر محاذ پر کامیابی میں پاکستانی ماؤں کی دعاؤں کا کلیدی کردار ہے۔ ماں کی گود انسان کی پہلی تربیت گاہ اور قومی کردار سازی کا مرکز ہے۔ بلوچستان کے علاقے تربت میں ٹریفک حادثہ، تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، 3 افراد جاں بحق، کار سوار زخمی۔ دوسری جانب کچلاک جلو کی موٹر پر گاڑی الٹنے سے ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی۔ بنگلہ دیش میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی سیاسی جماعت عوامی لیگ پر پابندی لگا دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق انسداد دہشت گردی قانون کے تحت پابندی لگائی گئی۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل ایکٹ میں ترمیم کی منظوری بھی دے دی۔ سیاسی پارٹیوں اداروں پر مقدمات کی راہ ہموار ہو گئی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں خشک موسم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب میں آج موسم ابر آلود رہے گا، گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان۔ کراچی میں آج بھی موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود ہے۔ پاکستان کا امریکی صدر کے پاک بھارت تعلقات سے متعلق بیان کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ہم حالیہ جنگ بندی مفاہمت میں امریکہ کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ امریکی اقدام پاک بھارت کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کی طرف ایک قدم ہے۔ صدر ٹرمپ کی جموں کشمیر تنازع کے حل کی کوششوں پر آمادگی کے اظہار کی تعریف کرتے ہیں۔ جموں کشمیر تنازع کا تصفیہ سلامتی کونسل کے متعلقہ قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان کا امریکی صدر کے پاک بھارت تعلقات سے متعلق بیان کا خیر مقدم، اس پر بات کریں گے خالد محمود سے۔ جی خالد۔ یہ دیکھیں جی، امریکی صدر نے آج پھر اپنا دوسرا ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے جو سیز فائر ہے اس کے اوپر اور جو مسئلہ کشمیر ہے اس کے اوپر اپنے کمنٹس کیے ہیں، اور ترجمان دفتر خارجہ نے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے بیان دیا ہے اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ ہم حالیہ جنگ بندی مفاہمت میں امریکہ کا جو تعمیری کردار ہے اس کو سراہتے ہیں۔ امریکی اقدامات پاک بھارت کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کی طرف ایک قدم ہے۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ ہم صدر ٹرمپ کے جموں و کشمیر کے جو تنازع ہے اس میں کوششوں پر جو آمادگی کا اظہار کیا ہے ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور جموں کشمیر ایک درینہ مسئلہ ہے جس کے جنوبی ایشیا اور اس سے باہر کے امن و سلامتی کے لیے سنگین مضمرات ہیں۔ اس لیے ترجمان دفتر خارجہ نے پھر کہا ہے کہ جموں کشمیر تنازع کی تصفیہ سلامتی کونسل کی متعلقہ جو قراردادیں ہیں اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے خالد محمود، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ پاکستان اور بھارت کی قیادت پر فخر ہے کہ انہوں نے سمجھداری دکھائی۔ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان بھی سامنے آیا تھا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ